السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ZTBED انٹرویو کی پریپریشن ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، بیکاز آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ آ چکا ہے، ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، اور تو اس میں جو ہے ہم نے ایک کوسچن سیریز سٹارٹ کی ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے 2 کوسچنس کو کور کروایا تھا، اور اس ویڈیو میں بھی ہم کچھ کوسچنس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کوسچن ہے ہمارا کہ وائی وی شوڈ ہائر یو ایز MCO۔ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ سے ہو سکتا ہے کہ کوسچن پوچھا جائے، کیونکہ پچھلے بیچ میں جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ سے یہ کوسچن کیا گیا تھا کہ وائی وی شوڈ ہائر یو ایز MCO۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کوسچن کا آنسر آپ کے پاس ایک اچھا آنسر ہونا چاہیے، ایک ویلڈ آنسر ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو آئی ایم آئیڈیل فار MCO ان ZTBED بیکاز، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں آئیڈیل ہوں اس جاب کے لیے، میں MCO سلیکٹ ہو سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ایسا نالج ہے کہ جس کی بیس پہ میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو کچھ پوائنٹس بتانے ہیں۔ ایک آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، نالج آف بینک ہے، یعنی کہ بینکنگ آپریشن کا آپ کے پاس نالج ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بینکنگ فنکشن جو ہے وہ پرفارم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے۔ دوسرا آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یو ہیو ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکل، آپ کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، آپ فارمر سے بات کرنا جانتے ہیں، آپ کے پاس ایک اچھی کمیونیکیشن اسکل ہے جو کہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کو ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکل رکھنے والے انسان ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ اسکل ہے، ٹھیک ہے، آپ لیڈرشپ اسکل رکھنے والے انسان ہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ آپ ایک سوشل پرسن ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ سوشل بندے ہو، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا رکھتا ہوں، سوشل ریلیشن شپ رکھتا ہوں، اور میرے سوشل انسان ہوں میں ایک۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ سوشل ہوں گے تو آپ فارمرز کے اباؤٹ جو ہے وہ انفارمیشن لینے میں کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین آپ سے یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں MCO کی، یعنی کہ جب بھی آپ کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو جاب ہے اس میں آپ کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں گی، آپ سے کیا کام لیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ کیا آنسر دیں گے، اور کیا پھر آپ وہ جاب پرفارم کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم جب بھی کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا، تو بیسیکلی ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جس جاب کے لیے جا رہے ہیں اسی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو آپ اگر MCO سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اس کا پہلا کام ہے ریکوری آف لون، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے لون کی ریکوری کرنی ہے۔ دوسری ڈسٹریبیوشن آف لون، یعنی کہ کس کو جو ہے وہ لون دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے فارمر سے، ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے فارمر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں MCO کی، یعنی کہ فیلڈ وزٹ کرے گا، وہ فیلڈ میں جائے گا، وہاں سے جا کے انفارمیشن لے گا کہ فارمرز یعنی کہ اس کو دینا چاہیے لون یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر وہ پوری رپورٹ اس کی تیار کرے گا، اور پھر اس کو جو ہے وہ بینک جو ہے وہ لون دیتا ہے، یعنی کہ ایک پوری فائل تیار کی جاتی ہے کس کے بارے میں، فارمر کے بارے میں، کہ اس کی کتنی زمین ہے، کہ وہ اگر اس قابل ہے کہ نہیں کہ لون اسے دینا چاہیے یا نہیں۔ تو اس طرح سے آپ پورا ڈیٹا جو ہے وہ کیا کریں گے، فیلڈ وزٹ کر کے فارمرز سے کیا کریں گے، کولیکٹ کریں گے، اور دین آپ اس کو جو ہے وہ لون دیتے ہیں۔ اور پھر اس لون کی کیا کرنی ہوتی ہے، ریکوری بھی کرنی ہوتی ہے، ان کے پاس جانا ہوتا ہے، اور تب جا کے کیا ہوتا ہے کہ اس کا لون جو ہے وہ واپس ان سے لیا جاتا ہے۔ دین رول آف MCO اگر ہم دیکھیں، پہلے ہم نے رسپانسبلٹیز کی بات تھی، دوسرا جو ہے وہ MCO کا رول، یعنی کہ MCO کس طرح سے کام کر سکتا ہے۔ اگر ایک برانچ کے اندر اسے MCO لگایا جاتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ وہ رول جو ہے ڈفرینٹ ادا کر سکتا ہے، ہوگا تو MCO، لیکن وہ اسسٹنٹ مینیجر آپریشن کا بھی کام کر سکتا ہے، AM کا بھی کام کر سکتا ہے، جو کہ زیادہ فیمیل کرتی ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر سکتا ہے، آڈیٹنگ کا کام کر سکتا ہے، وہ MCO ہی رہے گا، لیکن اسے جو ہے وہ یہ رولز بھی دیے جا سکتے ہیں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی۔ دین ایک بات یہ بھی ہے کہ AMO جو ہے وہ فیمیل کو ہی لگایا جاتا ہے، یعنی کہ AMO جو ہے وہ فیمیل کو لگایا جاتا ہے بیکاز جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ فیلڈ میں تو نہیں جا سکتی کہ وہ فارمرز کے پاس جائیں، وہاں جا کے ان سے بات چیت کریں، تو یہ تو فیمیلز کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ تو فیمیل جو ہے وہ ود ان برانچ بیٹھ کے، یعنی کہ بینک کے اندر ہی رہیں گی، اور وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ اسسٹنٹ مینیجر آپریشن کا جو ہے وہ کیا کریں گی، رول پلے کریں گی وہیں رہ کر۔ تو فیمیلز کو جو ہے وہاں پہ رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ فیلڈ وزٹ نہیں کر سکتی، فیلڈ میں نہیں جا سکتی، تو وہ ہمیشہ کیا کریں گی، فیمیل جو ہے وہ AMO کا کیا کرتی ہیں، رول پرفارم کرتی ہیں۔ دین ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ AMO ہمیشہ فیمیل کو لگایا جائے،
میل بھی اہم کا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، میلز کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے فارمرز کے پاس، وہ وہاں سے جا کے ان کا ڈیٹا وغیرہ لیتے ہیں، یا پھر اگر لون کی ریکوری کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ میلز ہی کرتے ہیں، بیکاز فیمیل جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں. تو یہ سارا ہمارا جو تھا یہ آج کی کوشچن تھے. یہ آئی ہوپ کہ میں آپ کو بیسٹ طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کروں گی. باقی آپ اپنی بیسٹ پریپریشن کریں، کیونکہ جو ہے وہ ٹیسٹ میں مارکس سیکیور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر آپ انٹرویو میں اچھا اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے 100% اپنی تیاری کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے ہر کوسچن کا آپ آنسر دے سکیں. آپ کے پاس ہر کوسچن کا ویلڈ آنسر ہونا چاہیے کہ پینل مجبور ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی ہی آپ آئیڈیل ہیں اس جاب کے لیے. آپ نے خود کو اس طرح سے ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی اس جاب کے لیے آئیڈیل ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.